اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب کبھی بھی آپ کو مسجد میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو تو اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ مدینہ کے تاجدار، بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا، اور قیامت کے دن وہ شخص سکون میں ہوگا، آرام میں ہوگا کہ جس شخص کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہوگی، یعنی آقا علیہ السلام کے ساتھ جو شخص ہوگا وہ قیامت کے دن آرام میں ہوگا، سکون کے اندر ہوگا۔ اور یہ حضور علیہ السلام کا ساتھ قیامت کے دن ملے گا کیسے؟ کہ جو آقا علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، آقا علیہ السلام کا ساتھ مل جائے، آقا علیہ السلام کی ہمراہی ہمیں نصیب ہو جائے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج ہمارے جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے تحمل مزاجی کی فضیلت، کہ تحمل مزاجی کہتے کس کو ہے، ہمارے بزرگان دین کا تحمل مزاجی کیسا ہوا کرتا تھا، اور تحمل مزاجی یہ نعمت ایسی ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، اور تحمل مزاجی جس شخص کے اندر نہیں ہوتی تو پھر وہ شخص کیسے کیسے نقصانات کا جو ہے وہ حامل ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین تحمل مزاجی کیسی فرمایا کرتے تھے، اور ایک تحمل مزاجی جس شخص کے اندر نہیں ہوتی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو غصہ جس شخص کے اندر بھی ہوگا وہ تحمل مزاجی کا حامل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے غصے کو ختم کرنا ہوگا۔ تو یہ غصے کا علاج بھی انشاءاللہ سنیں گے، اور غصے کے نقصانات بھی سنیں گے۔ اللہ پاک میرا بیان کرنا، آپ لوگوں کا بیان سننا اور اس کا یاد رکھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایک تحمل مزاجی پر ایک واقعہ سنتے ہیں کہ انسان کے اندر حلم ہو تو پھر کیسا ہو، حلم ہو تو ایسا ہو۔ اس کے متعلق سنتے ہیں۔ جنت عطا فرمانے والے آقا، لا مکان کی سیر فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے لوگ در جوک آیا کرتے تھے۔ ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی صورت میں
بارگاہ رسالت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا وائل بن حجر، ان کے ساتھ ایک پورا گروہ تھا، کافی لوگ تھے، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی بشارت ارشاد فرما دی تھی۔ آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ وائل بن حجر آئے گا اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے گا۔ شفیق اور مہربان آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بے حد شفقت فرمائی اور ان کے لیے اپنی مبارک چادر کو بچھایا، اپنے قریب بٹھایا اور ممبر اقدس پر ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا فرمائی۔ ان کے قیام کے لیے مکان کی نشاندہی کا کام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرما دیا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نوجوان تھے، آپ بھی مکے کے سرداروں میں سے ایک تھے، جو مکے کے سردار تھے ان سرداروں میں سے ایک کے بیٹے تھے، شہزادے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ان کے مزاج کے اندر وہ سرداروں والی بات نہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو رہے گا پھر اس کے اندر وہ سرداروں والا جو تکبر ہوتا ہے وہ نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، تحمل مزاجی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ چل دیے۔ چونکہ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے تو پھر آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو حکم دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جانا ہے۔ تو حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، شدید تھی، اس لیے کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد انہوں نے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، اب تو میرے پاؤں کے اندر بھی آگ جلنے لگ گئی ہے، آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیجئے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہو اور اس وقت پھر پیدل چلنا گرمی کے اندر، اور اس وقت مکے کی جو گرمی ہوتی ہے وہ بڑی تیز گرمی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج کرنا نصیب فرمائے۔ وہاں کے جو حاجی ہوتے ہیں ان سے سننے کو ملا ہے کہ مکے کے اندر بڑا جلال ہوتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا گھر ہے مکہ، تو وہاں پر گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت تو پھر پہاڑ ہوتے تھے، پتھر ہوا کرتے تھے، پتھروں پر جب دھوپ پڑتی ہے تو پھر اس گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ میرے پاؤں کے اندر آگ جلنے لگ گئی ہے، آپ مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیجئے اونٹنی پر۔ تو جواب کیا ملا؟ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ تو اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو کم از کم آپ مجھے اپنے پیچھے نہیں بٹھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس جوتے ہیں، آپ تو ویسے ہی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے جوتے مجھے دے دیجئے تاکہ میں جوتے پہن سکوں اور اس گرمی کی تپش سے میرے پاؤں بچ سکیں۔ اب حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کا لباس پہن سکیں، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو۔ اب یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عالی شان تحمل کا مظاہرہ کیا اور زبان سے آپ نے کوئی بھی جوابی کارروائی نہ کی۔ یہ سن کر لیکن ان تمام واقعات کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے ملک شام کے گورنر بن گئے۔ اب حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کو دمشق بلایا گیا۔ جب یہ دمشق گئے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نہایت ہی احترام سے پیش آئے، اور ماضی کے اس واقعے کا بدلہ لینے کے بجائے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور فرمایا کہ میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوہان۔ اب یہ وقت آیا، اب ہم یہاں پر سوچیں
کہ ہمارے ساتھ ماضی کے اندر کسی نے اگر زیادتی کر دی، کسی نے ظلم کر دیا، کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا، تو ہم دن رات اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مجھے موقع ملنے دو، موقع ملے گا تو پھر میں اس کو دن کے تارے دکھاؤں گا۔ پھر جیسے ہی ہمیں موقع ملتا ہے ہم شیطان کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر وہ اپنا بدلہ لے لیتے ہیں اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بدلے کے اندر پھر کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر ہم پر تھوڑا سا ظلم کیا ہوگا، تھوڑی سی زیادتی کی ہوگی، تو ہم پھر اس سے ڈبل کر لیتے ہیں نا، یہ ہمارا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں کہ بدلہ لینے کا موقع ملا تھا حضرت امیر معاویہ کو، لیکن انہوں نے تحمل کا مزاجہ کیا اور ان کو درگزر فرما دیا اور کہا کہ آپ تو مجھے اس وقت اونٹنی پر بھی نہیں بٹھا رہے تھے، اس وقت اونٹنی کی کوہان تھی، اب تم گورنر کے تخت کے ساتھ بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ وہ آپ کی اونٹنی کی کوہان بہتر ہے یا یہ جو تخت جس پر تم بیٹھے ہو یہ بہتر ہے؟ تو جواب کیا دیا حضرت سیدنا وائل بن حجر؟ چونکہ یہ اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے اندر وہ نرمی نہیں تھی، وہ تحمل مزاجی نہیں تھی۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنے والے تھے، لیکن ان کو ابھی حضور علیہ السلام کی صحبت ہی بہت کم نصیب ہوئی تھی اور یہ تازے مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں اس وقت نیا مسلمان ہوا تھا اور جاہلیت کا رواج بھی یہی تھا، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اب اللہ پاک نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ ہے۔ کہ اس وقت میں نے جو کیا سو کیا، وہ تو میں نے ایسا کیا کہ اس وقت کا دور، اس وقت کا رواج، میں نیا مسلمان ہوا تھا، میری عادات کے اندر ہی وہی چیز تھی، تو میں اپنی جگہ پر تھا، لیکن آپ نے جو طریقہ اپنایا وہ اسلام کا طریقہ تھا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیتے ہیں، وہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر انہیں موقع بھی مل جائے بدلہ لینے کا تو وہ پھر بدلہ نہیں لیتے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے، معاف کرنا، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا، حلم اختیار کرنے کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نرم رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ کاش کہ میں نے انہیں اپنے آگے سوار کیا ہوتا، کہ آپ کا رتبہ، آپ کا حلم، آپ کی بردباری ایسی تھی کہ کاش کہ میں آپ کو اس وقت پہچان لیتا اور آپ کو میں پیچھے نہیں بلکہ اپنی اٹھنی کے آگے بٹھا لیتا، میں پیچھے ہو جاتا۔ آپ کا مقام تو ایسا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی یہ جو میں نے ایک حکایت بیان کی، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تحمل مزاج، قوت برداشت اور نرم مزاج والے ہوتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محبت بھرا سلوک فرمانے والے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عاجزی کرنے والے تھے، انکساری فرمانے والے تھے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تحمل مزاجی کے عادی ہوا کرتے تھے۔ ان کی عادت کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے، اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دوسرے لوگوں کے بغض اور کینہ رکھنے والے نہ تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیا کرتے